الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، حاضرین اجلاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے. آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک مجلس میں میرا موضوع سخن دنیا کے سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، جس کی بیان مقدس اور جو مساحت و بلاغت کے کھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق یہ ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. عزیز ساتھیوں، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، کتبا، شعراء حیران و شدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر بھی موم ہو گئے اور متریل آ کے اشک باری بہانے پر مجبور ہو گئے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تازگی بخشی. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے پورے چمن میں بہار پیدا ہوئی. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوئی. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس پر افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها. کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعہ اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے بہتر، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل. اللہ کا پاکیزہ اور مقدس کلام تمام کلاموں میں افضل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، فضل الکلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلاموں کو تمام کلام
جیسا کہ اللہ کے کلاموں کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسا کہ خود حق تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر. خدا کا دلارا اللہ کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا. حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا, پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور اس حافظ قرآن کی برکت سے ان کو نجات عطا ہوگی. واقعی